السلام علیکم۔ انسائٹ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ انتہائی حساس اور سنجیدہ موضوع ہے۔ پچھلے دنوں لاہور ہائی کورٹ میں تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک انتہائی اہم کانفرنس ہوئی، جس میں دو مذہبی رہنماؤں کے فرزندان نے شرکت کی۔ میری مراد حافظ سعد حسین رضوی سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ سعید احمد کے جو بیٹے ہیں حافظ طلحہ سعید، وہ بھی اس سیمینار میں شریک تھے۔ اس کے علاوہ اوریہ مقبول جان، پھر لاہور بار کی قیادت، یہ سارے وہاں پر موجود تھے۔ اور جو اس کا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو گستاخیاں ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر، اس کی روک تھام کے لیے ایف آئی اے کیا کر رہی ہے۔ تو ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر تھے اس تقریب میں شریک، جن کا نام سرفراز چودھری ہے۔ انہوں نے تقریباً 15-16 منٹ کی ایک پریزنٹیشن دی۔ میں اس موضوع پر زیادہ بات نہیں کروں گا، چونکہ ان کی جو پریزنٹیشن تھی وہ کافی مفصل تھی، کافی جامع تھی۔ وہ جو پریزنٹیشن ہے اس پر مبنی آپ یہ پہلے ان کی پوری یہ ویڈیو دیکھیں، پھر لاسٹ میں بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ بہت توجہ سے کچھ فیکٹس کو جانیے گا۔ کتابوں میں ہر چیز ملتی ہے، لیکن اس پریزنٹیشن میں آپ کو ملے گا کہ آپ کی سٹیٹ اب تک بلاسفیمیز کے لیے کیا کر چکی ہے، جو ایف آئی اے کا اینٹی بلاسفیمی یونٹ ہے اس کی کیا کاوشیں ہیں۔ تو میری درخواست ہے کہ بہت سارے دوستوں سے کہ یہ آپ پریزنٹیشن کو ضرور سنیے گا، جن لوگوں کے دلوں میں یہ ہے کہ شاید کہ ایف آئی اے بلاسفیمی، اینٹی بلاسفیمی جو لوگ ہیں یا تاجدار ختم نبوت کے پیرا دینے والے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کوئی ان لافل ایکٹیویٹی کرتی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ تمام لوگوں کے لیے ایک میسیج ہے کہ آپ دیکھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تھینک یو جناب صدر، جناب سعد صاحب، حضرت مولانا شرکپوری صاحب، اوریہ مقبول جان صاحب، اور تمام بار کے عہدے داران کو مبارکباد دیتا ہوں پہلے تو کہ اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی، اور انہوں نے یہ اپنا بار کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی سب سے سینسٹیو میٹر جو کہ بلاسفیمیئرز ہیں، جو میرے وطن عزیز کے اندر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، ہم وکلا برادری اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز مل کے لافلی ان کا کلا کما کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ ہمیں ہمارے لاز کو پراپر امپلیمنٹ نہ کیا جائے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ وہ رزلٹ یہی ہوگا، پھر گلی محلوں میں دنگے ہوں گے، پھر فساد ہوں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ دیکھیں اور آپ کو اطمینان ہوگا کہ ایف آئی اے اس کے لیے کیا کاوشیں کر رہا ہے۔ جی پہلے تو یہ موٹا سا ایک انٹروڈکشن ہے ایف آئی اے کا۔ یہ ایف آئی اے کے اندر کچھ ہمارے جو بھی سرکلز ہیں اس سے ہمیں کم ٹو پوائنٹ سیدھا ہم آتے ہیں سائبر کرائم ونگ کی طرف۔ سائبر کرائم ونگ میں ہمارے پاس ایک اینٹی بلاسفیمی یونٹ ہے۔ اس سیل کے اندر تمام پاکستان میں پراپر ہر سینٹر کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ آفیسرز ہیں، بلکہ لاہور کے چیپٹر کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی بلاسفیمی ہیں وہ ہمارے پاس تشریف فرمائے ہیں اسٹیج پہ، چودھری اعجاز صاحب۔ تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ ڈپٹی آگے چلیں جی، یہ بول دیا میں نے، یہ دیکھتے جائیں۔ اینٹی بلاسفیمی ہمارے پاس ٹائپس کس طرح سے ہوتی ہیں، اس سیل میں کس طرح سے یہ کام ہوتا ہے۔ آج کل جو سب سے امپورٹنٹ چیز چل رہی ہے اس کے اندر جو کہ ڈینجرس ہے، لاکھوں کی تعداد میں ایسے ویب پیجز، ویب سائٹس ہیں جس کے اندر لوگ اینٹی بلاسفیمی کرتے ہیں، اور نہ صرف اینٹی بلاسفیمی کرتے ہیں بلکہ ان رشتوں کو جس کو اللہ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہمیت دی ہے، بہن بھائی کے جو ڈائریکٹ رشتے ہیں، ماں بیٹے کا، یہ لوگ انٹرنیٹ پہ ان رشتوں کو پامال کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان سلائیڈوں کو غور سے دیکھیں جو میں باتیں کہہ رہا ہوں، یہ پورا ایک لائف سائیکل ہے۔ یہاں سے ویزیبلٹی اس اینگل سے میرے لیے کم ہے، اس لیے میں پڑھ نہیں پا رہا جو ایز اٹ از ہے، لیکن میرے علم میں ہے تو میں یہ بول رہا ہوں سارا کیا کچھ ہے۔ یہ جو پورنوگرافک اینٹی بلاسفیمیئرز ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ، میں وہ باتیں کرنے کے لیے بھی ڈرتا ہوں اور شرماتا ہوں جو یہ وہ کرتے ہیں، نہ میں یہاں پر کھل کے بتا سکتا ہوں
کہ وہ جب سیکس کرتے ہیں اور اس کے دوران جو غلاظت ہوتی ہے وہ پاک ہستیوں کے اور پاک چیزوں کے اوپر وہ اس طرح سے وہ غلاظت کرتے ہیں کہ مجھے کلام اللہ کا ڈی این اے کروانا پڑتا ہے، پھر اس بلاسفیمیئر کا ڈی این اے کروانا پڑتا ہے. اور میں کس تکلیف سے آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ وہ کلام اللہ جسے اسی دن مجھے غسل دلوا کر دفن کروا دینا چاہیے، ہم اس کو ایویڈنس کے لیے سنبھال کے اپنی الماریوں میں رکھتے ہیں. اور آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم جو کہ آقا سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری اولادیں ہماری جانیں بھی قربان، تو ہم ان کو کیسے سنبھالتے ہیں؟ یہ چند لوگ جو کہ جس بھی تحریکوں کے ساتھ منسلک ہیں، یہ میرے وطن عزیز میں صرف انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. اور میری آپ تمام دوستوں سے جو عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے پیشنس کو ڈاؤن نہیں ہونے دینا، آپ نے لافل رہنا ہے. ہم نے کوئی ان لافل ایکٹیویٹی نہیں کرنی. اب پاکستان پورے میں آپ کے پاس ایک ایسی ایجنسی موجود ہے، میں نے خود 2017 سے پہلے مقدمات درج کیے ایف آئی اے میں، اور یہ مقبول جان صاحب یہ سب لوگ جانتے ہیں. اوکاڑا سے توہین اللہ کے ملزم کو 2 سال سے کوئی اس کی تحقیقات نہیں کر رہا تھا. 2019 میں نے اس کو طلب کر کے خود اس کی انویسٹیگیشن کی اور اس کے توہین اللہ کی اس کو سزا کے لیے کورٹ آف لا میں پیش ہوتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جتنے بھی ہمارے وکلا اور سرکاری افسران ہیں، ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں، بہت گناہ گار لوگ ہیں. نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں. میری آپ لوگوں سے ایک ہی درخواست ہے، اس کا تو پتہ نہیں ان عبادات کا قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی، لیکن اس عبادت کا میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ میرا اللہ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آخرت میں بہت مدد فرمائیں گے. میں اسی ایمان کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں جو میرے وطن عزیز کا قانون ہے، میں اس قانون کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ کچھ فیکٹس ہیں. ویری انفارچونیٹلی 90% اکیوز جو ہیں belong from مسلم فیملیز. یہ ہماری تربیت ہے. میں آپ کو 3 دن پہلے کا ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں. حاصل پور کے ایک بلاسفیمیر کو پکڑا، اس کے والدین چچا تایا اتنی بڑی داڑھیوں والے ماتھے پہ محراب، وہ اس کے پیچھے آئے کہ میرا بچہ ایسا نہیں ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر بلاسفیمی اور بہت سارے وکلا کے سامنے میں نے اس کے بچے کو بلوایا. نوید اسلم بھی میرا تفتیشی افسر موجود تھا. میں نے کہا بتاؤ کب سے کر رہے ہو؟ کیا یہ ٹریپ کا ڈرامہ ہے کہ یہ ایک لڑکی نے ٹریپ کیا، وہ ہوا؟ ایسا نہیں ہے. اگر ایسا بھی ہو تو میرا ایمان ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایک لڑکی کے ٹریپ کرنے سے توہین کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کی بھی سزا وہی ہے، جو 2 سال سے کر رہا ہے اس کی بھی سزا وہی ہے. میرا یہ ایمان ہے. گزارش یہ ہے، اوپر جائیں جی، یہ نوید اوپر والی. اب 90% مسلمان ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈرگ اڈکٹڈ ہے. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، آپ آئیں میرے پاس، اپنے پینلز بنائیں، گروپس میں آئیں. میں ان ملزمان سے ملواتا ہوں جو ایف آئی اے پہ الزام لگتا ہے کہ یہ کسی بلاسفیمیئر گروہ کے ساتھ مل کر کوئی چودھری سرفراز ان کے خلاف کاروائی کر رہا ہے. تو میں آپ لوگوں کو واضح بتا دینا چاہتا ہوں، میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھنے والا ہوں. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں ایک الزام جھوٹا لگاؤں گا ایک نقطے کے مطابق تو میری پکڑ ہوگی. مجھے کیا بینیفٹ ہے؟ میں ایک سرکاری بندہ ہوں، میں کیوں جان بوجھ کے لوگوں کو پھنسواؤں گا؟ نعوذ باللہ. ہم تو روک رہے ہیں، اویئرنیس کر رہے ہیں. پی ٹی اے نے لاکھوں ملینز میں ایسے بلاسفیمیئرز کے جو ہے لنکس پیج بلاک کیے ہماری ریکویسٹ پہ. یہ ویڈیو چلائیے گا جی آگے جلدی ذرا، ٹائم بہت کم ہے اور بہت سارے لوگوں نے. تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی پینل. میں 2 سال پہلے موبائل نیا لیا تھا جس کا نام ہے Redmi C25i. بلو کلر کا موبائل ہے اور اس میں میری ایک آئی ڈی ہے شہزاد خان کے نام سے، جس میں یہ سب مذہبی اور حجابی وہاں گروپس وغیرہ میں ایڈ ہوں. حجابی اس طرح ہوتا ہے کہ جو نان مسلم عورتیں ہوتی ہیں وہ حجاب کرتی ہیں، نقاب کرتی ہیں، لیکن نیچے سے جو اپنا بدن ہوتا ہے وہ کپڑے اتار کے یا پھر کپڑے اتار دیتی ہیں یا پھر بکنی پہن کے
ننگے جسم کے اوپر. اور مذہبی یہ ہوتا ہے کہ مذہب میں یہ لوگ قرآنی آیات کو استعمال کرتے ہیں, مہذب جگہوں کو استعمال کرتے ہیں جیسے کہ مسجد وغیرہ آ گئی. اس میں یہ اپنے پرائیویٹ پارٹس پہ اپنے جسم کے اوپر اس طرح کے نام لکھتے ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں اور باقی نبیوں کے نام لیتے ہیں, اور اس میں قرآن آیات کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. اپنے ایون کے اپنے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر بھی قرآن آیات کو استعمال کیا جاتا ہے, اور لڑکیاں اپنے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر, اپنی ٹانگوں کے اوپر یا جسم کے اوپر کسی بھی حصے کے اوپر اپنے اس کی قرآن آیات کو. یہ بات میں کر چکا آپ سے, یہ بہت سینسیٹیو میٹر ہے, آپ اس میٹر پہ پازیٹیولی میری درخواست ہے کہ اس کو دیکھیے یہ کس طرح سے علمناٹی گروپ بنتا ہے. یہ ٹرپل سکس گروپ کی جو بنی ہوئی ہے کہ شیطان سے ان کی ملاقات ہونی ہوتی ہے, ان کو ٹاسکنگ کی جاتی ہے ویب پہ, یہ واٹس ایپ گروپ کے اوپر اپنی نعوذ باللہ معاذ اللہ سمبولیکلی بہن بنا کر, ماں بنا کر, نانی بنا کر اس کے ساتھ سیکس کرتے ہیں, اور پھر غلاظت جو ہے وہ پاک ہستیوں کے نعوذ باللہ معاذ اللہ قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر غلاظت کو پھینکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان, کوئی انسانی حقوق, کوئی چیز اس چیز کے آڑے نہیں آئے گی. کوئی یونین, کوئی دنیا کے تمام کنٹریز اگر ہمیں روکنا چاہیں, ہم اس کام کو نہیں رکنے دیں گے. ہم ان لوگوں کو پکڑیں گے. ہم آپ کو بھی فگر بتاتا ہوں میں آگے کہ میں نے آج تک کتنے بندے پکڑے ہیں. 400 پلس ملزمان اس وقت ہم نے پکڑے ہوئے جو جیلوں میں ہیں. 36 کے خلاف قانونی کارروائی کے بعد سزائیں ہو چکی ہیں. موسٹ آف کے لیے سزائے موت ہے. کچھ اس کے اندر ایسے ہیں جن کو عمر قید کی سزا ملی ہے. اور ہم ڈیلی ٹرائل بیس پہ ہمارے اسپیشل لائرز ہیں, جو پراسیکیوٹرز ہیں, جو بلاسفیمی کورٹس میں پیش ہوتے ہیں, انشور ہوتے ہیں کہ تمام گواہان ہوں اور ہم جلد سے جلد اس کی تکمیل کے لیے کریں. میری اپنی وکلا برادری سے ایک درخواست ہے کہ جو ان بلاسفیمیرز کے وکیل بنتے ہیں وہ کائنڈلی, ان سے مہربانی ہے کہ وہ ایک دفعہ میرے آفس آئیں, ان کو جانیں. خدارا وہ ان بلاسفیمرز کے ساتھی مت بنے اور اپنے اللہ کے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خود کو اس رسوا نہ کریں. اگر تو وہ سچے ہیں تو بے شک کیس لڑیں. آپ لوگ آئیں میرے پاس, میں آپ کو تمام کیسز کی ڈیٹیل دکھاتا ہوں. اوپن فورم ہے کہ کسی ایک کیس میں بھی آپ کہیں, اس کے لیے ایک پراپر پروسیس ہوتا ہے. ہم جب بندے کو پکڑتے ہیں اس کا ڈیجیٹل میڈیا اپنے پاس محفوظ کرتے ہیں فرد مقبوضگی کے ذریعے, پھر اس کی فرینزک ہوتی ہے, پھر اس کی ری فرینزک یہ کرواتے ہیں ہیڈ کوارٹر سے. یہ 100 دفعہ فرینزک ری کروا لیں, یہ یورپین کنٹریز سے فرینزک کروا لیں. اگر وہ غلط ہو تو پھر بات ہے. ان کے موبائلوں سے 2-2 سال کا وہ ڈیٹا نکلتا ہے, اور وہ پھر جو ان لوگوں کو ہم کیسے ٹالریٹ کر سکتے ہیں. یہ نیکسٹ چیلنج ہی آگے والے فیکٹس دیکھیں. یہ پی ٹی اے کے ساتھ جو میں بتا چکا کہ ملینز آف بلاسفیمیرز کے لنکس کو ہم بلاک کروا چکے ہیں ایف آئی اے آفیشیل ریکارڈ کے مطابق. نیکسٹ چیلنج جی, یہ ماڈرن ایرا میں جو فتنہ ہے یہ کس طرح سے سائبر سپیس پہ لوگوں کو کور کیے ہوئے ہیں, ہمارے بچوں کو کس طرح سے یہ ذہنوں کو خراب کیے ہوئے ہیں, یہ ان کو کیسے کمزور ذہنوں کو اپنی طرف سیکس کی طرف لا کے. اب انٹرنیشنل مافیا نے یہ سوچ لیا ہوا ہے کہ ان کا ایک علاج ہے کہ ان کو اب سیکس کا جھانسا دیا جائے اور ان کو ٹارگٹس دیے جائیں کہ اب تم نے سیکس کر کے اس طرح کی ویڈیو اس طرح سے اپ کرنی ہے, پھر اس طرح سے کرنی ہے. اتنے مہینوں کے بعد اس منحوس شیطان کے ساتھ, مردود کے ساتھ تمہاری ملاقات ہوگی. پھر یہ ملاقات کرواتے ہیں واٹس ایپ گروپس کے اوپر, 666 گروپ والے اور یہ سارے. تو مجھے آپ بتا دیں کہ ایف آئی اے نے, کسی کو کوئی سوال ہو, میرے ڈپٹی ڈائریکٹر, میرا پورا سٹاف موجود ہے, کسی کے ذہنوں میں کوسچن ہو کہ ہم زیادتی کرتے ہیں, ہم غلط مقدمہ درج کرتے ہیں, تمام مقدمات ججز کے پاس ہے, عدلیہ کے پاس ہے, کورٹ آف لاء میں چل رہے ہیں, ہم حاضر ہیں آپ کو آنسر کرنے کے لیے. یہ دیکھ لیجئے گا کون کون لوگ اس چیزوں میں انوالو ہیں. نیکسٹ چلیں جی. ٹھیک ہے جی, میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات ہو جو میں بھول گیا ہوں. پوری ہو گئی ہے جی. اب کوسچن ہے تو آپ کے پاس 1 منٹ ہے. کوئی آپ کو کسی چیز کا, کسی میرے معزز سٹیج میں سے کوئی اتنے بڑے بڑے علماء کرام اور لاہور ہائی کورٹ بار کے اتنے اہمیت رکھنے والے قابل صد احترام ہمارے بار کے عہدیداران تشریف فرما ہیں, اور یا مقبول جان صاحب تشریف فرما ہیں. آپ حضرت سعد رضوی صاحب, جن کے والد صاحب کے میں اور چودھری اعجاز صاحب تو ویسے ہی
मोतकद थे, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत फरमाए, करवर करवर गरीब फरमाए। आप हुक्म फरमाएंगे, कोई क्वेश्चन है? अगर किसी का क्वेश्चन है तो बताएं प्लीज़, टाइम बहुत शॉर्ट है ताकि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। जी प्लीज, अभी साइलेंस लें जी। जी सर, हुक्म आगे आ जाए थोड़ा सा। थोड़ा आगे आगे तशरीफ ले आएं। देखिए, आप लोग FIA वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को जो आप सजा दिलवा रहे हैं ना, लोगों को पता नहीं है कि इसकी सजा हो रही है कि नहीं हो रही। लोगों को इस सजा के लिए ना जो दिलवा रहे हैं आप, इसको हाईलाइट करें। जिस तरह मीडिया पे इतना होना चाहिए, सोशल मीडिया पे होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि इस चीज़ की ये सजा है, ताकि ये जो हमारी नौजवान नस्ल है या जनरेशन है वो इस मामले से वैसे दूर रहे। इसकी अवेयरनेस नहीं है लोगों को। इस मामले में आप लोग जो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं ना, उसके लिए थोड़ा सा। मैं आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे रिस्पेक्टेड ब्रदर का। मैं चंद सेकंड में इनको आंसर करता हूं। मेरे वतन अजीज की गली गली मोहल्ले में, हर गांव में, करिया में, हर मस्जिद में हर रोज इसकी जो है मैं कहता हूं कि अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम हो रहा है। उलमाए कराम हर रोज बता रहे हैं। हमारे वालिदैन जब बच्चा पैदा होता है तो पहले अजान उसके कान में दी जाती है, उसके बावजूद भी ये नासूर कहें। अगर इन्हें यह पता है कि कत्ल करने की सजा 302 की सजाए मौत है, तो इन्हें यह भी पता होना चाहिए कि तौहीनों जो भी ब्लास्फेमियर्स हैं उनकी सजा भी सजाए मौत ही है, उनकी कोई और जगह नहीं है। तो हम करते भी रहते हैं, इनकी बात को ऑनर भी करते हैं, ये खबरें भी आती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी अखबार की नुक्कड़ पे लगी होती है कि किसी एक को सजाए मौत हो गई है, वो उसकी इस तरह से हमें तशहीर कर भी नहीं सकते। सोसाइटी में अवेयरनेस के लिए आपका राय बहुत अच्छी है। हर बंदे का, हर मुसलमान का फर्ज है कि इसको आगे लेके चले। थैंक यू। के जो डायरेक्टर हैं सरफराज चौधरी, उनको आपने सुना और जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, इस प्रेजेंटेशन को आपको भी बार बार सुनना चाहिए। वजह यह है कि एक तो गुस्ताखियाँ हो रही हैं और जिस तरह उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया है वो आप ये देखें कि उनके पास भी अल्फाज नहीं थे और उनका बस नहीं चल रहा था। ज़ाहिर है वो इतने अहम ओहदे पर बैठे हैं और जिस तरह की वो तफ्तीश करते हैं, जो उनके सामने इस तरह की गुस्ताखियाँ करने वाला कोई मुल्ज़म आता है तो उनके क्या जज्बात होते होंगे। लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि जो एक कानून मौजूद है उसके तहत ही उनको सज़ाएँ दी जाएँ। बाकी उन्होंने सारी तफसील इसमें बता दी है। अब आने वाले दिनों में ये देखना है कि सोशल मीडिया के तनाज़ुर में जो उनकी प्रेजेंटेशन है उस पर कितना अमल दरामद होता है। ताहम उनकी जो बातें उन्होंने जो कहा है, जो प्रेजेंटेशन दी है मुफस्सल, उस पर गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है। कोई इस तरह का मवाद अगर आपके नज़र से गुज़रता है तो बेहतर यही है कि उन्होंने ख़ुद कहा है कि इस हवाले से एक अलग से FIA का सेल भी बना हुआ है, तो उसमें शिकायत करें और फिर ये देखें कि FIA उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेती है या नहीं। फिर आपका आगे एक गिला शिकवा या आपका एहतजाज करना जायज़ होगा। लेकिन एक बार अपने इस अदारे पर भरोसा करें, जिस तरह डायरेक्टर साहब ने कहा है, सरफराज चौधरी ने, एक दफ़ा आप उनकी बात मानें और ख़ुद एक आप ये कह लें ज़िम्मेदार शहरी और पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए न सिर्फ़ अपना रोल अदा करें बल्कि ये जो इस तरह के सरपरस्त अनासर हैं उनकी निशानदेही भी करें। तो आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।